شریعت نے بعض محبتوں کو عبادت کہا، جیسے ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی محبت، سگے بہن بھائی کی محبت، دو مسلمان بھائیوں کی محبت۔ شریعت نے ان کو عبادت کہا، اور یہ محبتیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ تاہم ان محبتوں میں ایک محبت ہے جس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔ یہ سب سے انمول اور انوکھی محبت ہوتی ہے۔ حیوانات میں بھی اگر ماں ہو تو بچوں سے محبت کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مرغی اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پھر رہی ہے اور کوئی بلی قریب آ جائے تو وہ مرغی اپنے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے۔ وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ کر تو نہیں سکتی، مگر وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو کوئی ہاتھ مت لگائے، اس لیے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے، اور کئی مرتبہ تو بلی کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ بچوں کی محبت اللہ نے مرغی کے اندر بھی ڈال دی۔ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیا نے گھونسلے کے اندر انڈے دیے، ان میں سے بچے نکلے۔ اب وہ چڑیا جاتی تھی، باہر سے پانی لاتی تھی اپنی چونچ میں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلاتی تھی، باہر سے دانا لے کے آتی اور بچوں کے منہ میں ڈالتی۔ ایک مرتبہ کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، گھونسلہ اندر تھا، تو ہم نے اس چڑیا کو دیکھا کہ کبھی وہ ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے، اور بالآخر جب دروازہ کھلا تو وہ اندر گئی اور اس نے اپنے بچوں کو پانی دیا۔ اب ایک ننھی سی جان ہے چڑیا، لیکن اگر وہ ماں ہے تو اس کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک مضمون آیا، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں ایک خوبصورت پرندے نے بچے دیے تھے، اور وہ بچے بہت خوبصورت تھے۔ ماں کہیں دانا لینے کے لیے گئی ہوئی تھی تو اس صحابی نے اس گھونسلے میں سے وہ بچے اٹھا لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں لے کے چلا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں بھی آ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے تو گھونسلے میں بچے نہیں تو وہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، حتیٰ کہ اس نے اس صحابی کو دیکھ لیا اور ان کے سر پہ اڑنا شروع کر دیا، آوازیں نکال رہی ہے، اڑ رہی ہے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس صحابی کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تو صحابی نے اس کو پکڑ کے اپنے پاس لے لیا۔ اب بچے بھی تھے، بچوں کی ماں بھی تھی۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبصورت بچے دکھائے اور واقعہ سنایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح گھونسلے میں بچے دیکھے، میں نے ان کو اٹھا لیا تو پیچھے سے ماں آ گئی اور وہ تو تھوڑی دیر کے بعد میرے کندھے پہ ہی آ کے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو یہ بات سمجھائی، فرمایا دیکھو، جب یہ ماں واپس آئی اور اس نے گھونسلے میں بچے نہ دیکھے تو یہ ان کی تلاش میں نکلی، جب تمہارے ہاتھ میں وہ بچے دیکھے تو یہ تمہارے اوپر اڑتی رہی، آواز نکالتی رہی، یہ تم سے فریاد کرتی رہی کہ مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرو، میں ماں ہوں، میں نہیں رہ سکوں گی، لیکن تم نے اس کی زبان نہ سمجھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بالآخر ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ میرے بچوں کو نہیں آزاد کرتا تو میں ہی گرفتار ہو جاتی ہوں، اگرچہ میں قید میں چلی جاؤں گی مگر اپنے بچوں کے ساتھ اکٹھی تو ہو جاؤں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ جائیں اور اس ماں اور بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس چھوڑ کر آئیں۔ تو غور کیجئے کہ پرندوں میں بھی اتنی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ماں تو اگر حیوانات میں سے ہو تو اس کو بھی محبت، اور اگر انسان ہو تو اس ماں کو تو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
ماں کو ایک خصوصی انعام دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ماں کی مامتا، کہ ماں اپنی اولاد سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، فطرتاً پیار کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور اس کے 2 بچے تھے جو اس نے اٹھائے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کہ ام المومنین مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، انہوں نے وہ 3 کھجوریں دے دی، 1 کھجور والدہ کے لیے، 2 کھجوریں بچوں کے لیے۔ والدہ نے وہ 1 کھجور دونوں بچوں کو دے دی، مگر خود اپنی کھجور نہیں کھائی، ہاتھ میں لے کے بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی۔ جب ان دونوں بچوں نے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لیں تو اس ماں نے اپنے حصے کی کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا دیا اپنے ایک بچے کو، آدھا دیا دوسرے بچے کو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ واقعہ دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا کہ دیکھو یہ ماں کے دل میں محبت ہے کہ اس نے بچوں کو ان کے حصے کی بھی کھجوریں کھلا دی اور اپنا حصہ خود کھانے کی بجائے آدھا آدھا کر کے اس کو بھی بچوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک دیہات سے 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کے چلیں، دونوں چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے اور وہ شہر آ رہی تھی کسی کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ راستے میں ویرانہ آیا اور اس ویرانے میں ایک جانور نے ان پہ حملہ کر دیا، تو ایک عورت کا بچہ اس نے چھینا اور وہ لے کے بھاگ گیا۔ اب وہ تھوڑی دیر تو روتی رہی، پھر اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ جو تمہارے پاس بچہ ہے یہ میرا ہے۔ چونکہ بچے بہت مشابہت رکھتے تھے دونوں، تو پہلی ماں کہے یہ میرا بچہ ہے اور دوسری کہے یہ میرا بچہ ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ شہر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا۔ ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، دوسری عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، اور بچہ دونوں کے ساتھ مانوس تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک تیز چھری لے کے آؤ۔ جب تیز چھری آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، تو جو اصلی ماں تھی اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کیا کرنا چاہتے ہیں چھری کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس کا دعویٰ کرتی ہو کہ یہ بچہ میرا ہے میرا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا ایک کو دے دوں گا، آدھا دوسری کو دے دوں گا۔ تو جو ریئل ماں تھی وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی کہ حضرت میرے بچے کے 2 ٹکڑے مت کریں، اس دوسری عورت کے حوالے کر دیں، یہی ماں بن کے پال لے، میرا بچہ زندہ رہے گا، میں کم از کم اسے دیکھتی تو رہوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اصلی ماں کون ہے۔ اگر پیچھے کی زمانے میں تاریخ دیکھنی ہو کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے تو سوچئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں اور ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماں ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بچے کو پانی پلائیں، مگر پانی موجود نہیں، تو وہ پانی کی تلاش میں نکلی، ایک پہاڑی پر چڑھی جس کا نام صفا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے پانی کو ڈھونڈا، کہیں نہ ملا، پھر وہ نیچے اتری اور دوسری پہاڑ کی چوٹی کی طرف جانے لگی۔ جب نیچے تھیں تو اس وقت ان کا بچہ آؤٹ آف سائٹ ہو جاتا تھا، تو بچہ جب آؤٹ آف سائٹ ہوتا تو وہ بھاگتی تھیں، حتیٰ کہ پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی تھیں تو بچہ نظر آنے لگ جاتا تھا۔ اس بی بی ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان یہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس عمل کو حج کا حصہ بنا دیا۔ تو ماں اگر بے قرار ہو کر بچوں کی خاطر کوئی کام کرتی ہے، اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے،
چنانچہ جو شخص بھی عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، چاہے مفتی صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، صفا اور مروہ کے درمیان جو نشان لگے ہیں انہیں دوڑنا ہوتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں اولاد کی بہت محبت رکھی ہوتی ہے۔ بہت سال پہلے چائنا میں ایک زلزلہ آیا اور ایک ماں اپنے بچے کے جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کے ہمراہ کنکریٹ کے نیچے پھنس گئی مگر زندہ تھی۔ کنکریٹ کو ہٹانے میں بہت دن لگے۔ جب نیچے سے دونوں کو نکالا گیا، ماں بیٹے کو، تو دونوں بے ہوش تھے۔ ہاسپٹل لایا گیا، ان کا علاج معالجہ کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ماں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں کیوں زخمی ہیں؟ اندر کوئی زخم آیا یا کوئی اور وجہ بنی؟ تو اس ماں نے جواب دیا کہ جب میں اپنے بچے کے ساتھ اس کنکریٹ کے نیچے دب گئی تو میں زندہ تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کنکریٹ کو ہٹائیں گے اور مجھے اس میں سے نکالیں گے، لیکن جب دوسرا تیسرا دن آیا تو میرے سینے میں دودھ خشک ہو گیا۔ میرا بچہ روتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں اس بچے کو کیا دوں۔ جب بہت رویا تو میں نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی، مگر بچے کو تسلی نہیں ہوتی تھی، وہ پھر روتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اپنے دانتوں کے ذریعے ایک انگلی کا جو سرا تھا اس کو زخمی کیا، حتیٰ کہ خون آنے لگا، اور میں نے وہ انگلی اس بچے کے منہ میں ڈال دی۔ تو جب بچے کو کچھ پینے کو ملا تو یہ بچہ رونا چپ ہو گیا۔ میں کیا کرتی کہ روزانہ اپنی ایک انگلی کو دانتوں سے کاٹتی، زخمی کرتی اور اس طرح اپنا خون بچے کو پلاتی، حتیٰ کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں باہر نکالا ہے تو ہم ہوش میں آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ میری جان چلی جائے گی تو بچے کو زندگی ملے گی تو ماں ایسا بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی رکھ دی ہے۔ دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے محبت کرتا ہے، ماں ہی وہ ذات ہے جو دنیا میں نیکوں سے بھی محبت کرتی ہے اور بروں سے بھی محبت کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اولاد بگڑ جائے تو باپ اولاد کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے تو ماں ان کو گھر سے نہیں نکالتی۔ وہ کہے گی کہ اگرچہ یہ برے بن گئے مگر میری تو اولاد ہے، مجھے تو ان سے محبت ہے۔ تو گناہگاروں سے محبت کرنے والی اللہ کے بعد اس دنیا میں ماں کی ہستی ہے۔ تو ماں کے دل میں ایک فطری محبت ہوتی ہے، وہ کتنا تڑپتی ہے اولاد کے لیے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے جب نوجوان بچی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے 2-4 سال بعد اس بچی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا ایک جوان العمر خاتون ہے، گھر کے اندر غمزدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر پوچھنے والے پوچھیں کہ تمہیں اللہ نے عقل بھی دی، شکل بھی دی، اچھا گھرانہ خاندان بھی دیا، تم چاہو تو اپنے میاں کے ساتھ بازار جا سکتی ہو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتی ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ واقعی اللہ رب العزت کا مجھ پر بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے محبت کرنے والا خاوند دیا، عزت دی، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بچہ مجھے عطا ہو جائے، اس لیے میں اداس ہوں۔ اب جب وہ دیکھتی ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں امید سے نہیں ہو رہی تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، چیک اپ کرواتی ہے، علاج معالجہ کرتی ہے، دوائیاں استعمال کرتی ہے، اور اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ ہر چیز نارمل ہے، دعا کریں، تو اس عورت کی ہر وقت کی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ عورت نماز پڑھتی ہے تو اولاد کی دعا، تلاوت کرتی ہے تو اولاد کی دعا، روزہ افطار کرتی ہے تو اولاد کی دعا،
اگر کسی نیک محفل میں شریک ہوتی ہے تو اولاد کی دعا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما دی تو وہاں بھی یہ جاتی ہے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کے بیٹے کی دعا مانگتی ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑتی ہے تو وہاں بھی بیٹے کی دعا مانگتی ہے۔ سبحان اللہ، اس نوجوان بچی کے دل میں ماں بننے کی خواہش کتنی زیادہ آ گئی کہ لگتا ہے کہ بس اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ عورت جانتی ہے کہ اگر مجھے امید لگ گئی تو 9 مہینے تو مجھے بیماروں کی طرح رہنا پڑے گا۔ پریگنینسی میں کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہیں، بسا اوقات بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے، انسان اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے لیٹے لیٹے۔ بعض عورتوں کا بلڈ پریشر شوٹ اپ کر جاتا ہے، ان کے لیے ایک مصیبت۔ بعض عورتیں کھانا نہیں کھا سکتی، ذرا کھانے کی مہک سونگیں تو ان کو الٹی آ جاتی ہے۔ مگر یہ عورت چاہتی ہے کہ بس مجھے اللہ امید لگا دے، میں یہ ساری تکلیفیں آسانی سے برداشت کر لوں گی۔ اور پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو عورت کے لیے وہ زندگی موت کا وقت ہوتا ہے، اور بعض عورتیں تو بچے کی پیدائش کے وقت شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ جانتی ہے کہ کتنی دردیں ہوتی ہیں، مگر ان سب چیزوں کے لیے یہ تیار ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو آنے والے 2-3 سال کے لیے ماں 24 گھنٹے آکوپائیڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو پتا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی اور مجھے بچے کی خدمت کرنی پڑے گی، مگر یہ ماں اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے دل میں ماں بننے کی خواہش کتنی ہوتی ہے۔ یہ فطرتاً ہے، اللہ نے ماں کے دل میں محبت ایسی ڈال دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجھے ایک مدرسے میں بچیوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، وہ پردے کے پیچھے تھیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو منانا آسان کام ہے؟ ایک بچی نے کہا کہ جی ماں کو منانا آسان کام ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں، میرا بڑا بھائی ہے، وہ کبھی کبھی اگر کوئی بلنڈر کمٹ کر لیتا ہے تو پہلے تو والدہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، سمجھاتی ہے۔ اب اگر وہ میرا بڑا بھائی غصے میں آ کے گھر سے باہر نکل جائے تو میں دیکھتی ہوں کہ والدہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی ہیں اور اللہ سے لوح لگا کے بیٹھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، اللہ میرا بیٹا کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو گھر کے سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، والدہ نہیں کھاتی۔ میں کہتی ہوں امی آپ نے کھانا کیوں نہ کھایا؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹا پتہ نہیں تیرے بھائی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ حتیٰ کہ ابو آتے ہیں اپنے کام سے اور وہ بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری زیادہ محبت کی وجہ سے یہ بچہ بگڑ گیا۔ تو امی اپنے میاں کی باتیں بھی سن لیتی ہے مگر بچے کے لیے پھر بھی اداس ہوتی ہے۔ رات کا وقت آتا ہے تو سب لوگ سو جاتے ہیں اور امی اس وقت بھی جاگ رہی ہوتی ہے۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ امی کیوں جاگ رہی ہیں؟ تو امی جواب دیتی ہیں کہ ممکن ہے کہ تیرا بھائی رات کو جلدی گھر آ جائے تو اس کا دروازہ کون کھولے گا، اس لیے میں جاگ رہی ہوں کہ مجھے دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگے۔ تو میں کہتی ہوں کہ امی جب آپ کو اتنی محبت ہے تو پھر آپ نے کیوں ڈانٹا؟ تو امی کہتی ہے کہ ڈانٹا تو اس لیے کہ مجھے اس کو سمجھانا ہے، آخر ماں ہوں، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ مگر میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ آنکھوں سے دور ہو جائے، دل یہی چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس رہے۔ چنانچہ میرا بھائی رات کو آتا ہے تو امی اس وقت میرے پاس آتی ہے کہ تمہارا بھائی باہر سے آ گیا، اس نے کمرہ لاک کر لیا ہے، تم ذرا کھانا گرم کر کے لے جاؤ تاکہ وہ کھا لے۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کھانا ہوتا تو وہ کھانا مانگ لیتا، اگر نہیں اس نے دروازہ کھولا تو کوئی بات نہیں، صبح کھا لے گا۔ تو میں کہتی اچھا بیٹی پھر صبح جلدی کھانا بنا کے اپنے بھائی کو دینا، یہ نہ ہو کہ اس کو بھوک لگی رہے۔ اب سوچئے
کہ ماں کو اپنے بیٹے سے ناراضگی کی حالت میں بھی محبت ہے. یعنی ایک طرف تو یہ ماں ناراض ہے، مگر ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ ماں کی عقل ناراض ہوتی ہے، ماں کا دل ناراض نہیں ہوتا. وہ کہتی تو ہے کہ میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، مگر دل تو دل ہے نا، دل پھر بھی اولاد کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی اتنا چاہتی ہوں کہ تیرا بھائی میرے پاس آئے اور آ کر سوری کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں گی. اب جو ماں اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا آ کر سوری کر لے تو میں ماں کو معاف کر دوں گی، تو اس ماں کو منانا کتنا آسان کام ہے. اگر بھائی آ جائے اور امی سے معافی مانگ لے تو امی تو معاف کرنے کے لیے تیار. میں نے پوچھا کہ اگر وہ زیادہ خفا ہیں اور معافی مانگنے سے راضی نہیں ہوتی تو اس بچی نے جواب دیا کہ اگر بھائی آ جائے اور آ کر امی کے پاؤں میں بیٹھ جائے، پاؤں پکڑ لے، تو امی اس کو فوراً معاف کر دیں گی، راضی ہو جائیں گی. میں نے پھر پوچھا کہ اگر وہ اتنی زیادہ ناراض ہیں کہ بیٹا سامنے آ بھی گیا اور اس نے ہاتھ بھی جوڑ دیے اور بیٹھ بھی گیا اور معافی بھی مانگی مگر ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ اگر معافی مانگتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو امی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھ سکتی. تو جو ماں بچے سے اتنا محبت کرتی ہے کہ بچے کی آنکھ میں آنسو آئے تو دوپٹے سے آنسو پوچھ لیتی ہے، بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، تو اس ماں سے معافی مانگنا کتنا آسان ہے. کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ ماں بہت ناراض، مگر ماں تو ناراض نہیں ہوتی. ایک واقعہ سن لیجئے، حقیقی واقعہ، پھر اس کے بعد بات کا نچوڑ نکالتے ہیں. قریب کے گاؤں کا واقعہ ہے. ایک میاں بیوی تھے جن کو شادی کے بہت لمبے عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. جیسے بعض عورتوں کو 25 سال کے بعد بیٹا ہو جاتا ہے. تو جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو یہ بیٹا ماشاءاللہ پل کر جوان ہوا تو ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے. یہ بچہ اسکول میں پڑھنے لگا، حتیٰ کہ اس نے میٹرک کا امتحان اچھے طریقے سے پاس کیا، پھر یونیورسٹی گیا اور بالآخر یہ بچہ انجینئر بن گیا. جب انجینئر بنا تو ماں باپ کافی بوڑھے ہو چکے تھے. اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو اس کو شہر میں ایک جگہ SDO کی پوسٹ مل گئی. اب گھر بھی مل گیا، حکومت کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی اور یہ ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگا. کچھ سال گزر گئے تو اس نے شادی کا ارادہ کیا. تو شہر میں ایک خاندان تھا، اس کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے. تو اس نے ماں باپ کو اپنا بارے میں بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں شادی ہو جائے. ماں باپ نے کہا بیٹا بہت اچھا، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے. انہوں نے جب وہاں رشتہ ڈالا تو لڑکی والوں نے فوراً ہاں کر دی. اب شادی ہو گئی تو یہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے گاؤں میں آیا. کچھ دن یہ گاؤں میں رہے، پھر ماں باپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بیٹا شہر میں تمہارے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، تم بیوی کو لے جاؤ، وہاں جا کر رہو، مگر کبھی کبھی ہم سے ملنے کے لیے آتے رہنا. اب وہ میاں بیوی یہ وعدہ کر کے چلے گئے تو بچہ ہفتے بعد چھٹی کے دن آ کے ماں باپ کو مل جاتا. شروع میں کچھ سال تو یہ سلسلہ ٹھیک رہا. اس دوران 2-3 بچے بھی ہو گئے، مگر اب صورتحال ایسی بن گئی کہ بچہ جب اپنے والدین کے پاس جاتا تو اگر ذرا سا بھی لیٹ ہوتا تو اس پر بیوی جو تھی وہ غصے میں آ جاتی. آپ تو چلے جاتے ہیں تو پیچھے والے تو مر ہی جاتے ہیں، آؤ پیچھے والوں کا کیا احساس. جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جلی کٹی سنانا، وہ سنانا شروع کر دیتی. یہ نوجوان ذہنی طور پہ بہت پریشان. اسی دوران اس نے سعودی عرب اپلائی کیا تو اس کو وہاں جاب مل گئی، بہت اچھی جاب تھی. چنانچہ اس نے والدین سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا بیٹا ہم تو اس پاک دیش کو نہیں دیکھ سکے، تمہیں اگر موقع مل رہا ہے تو جاؤ اور اس پاک دیش میں تم رہ کے حج عمرے کرو، اللہ کو راضی کرو، ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے ثواب مل جائے گا. چنانچہ اس نوجوان نے وہ نوکری قبول کر لی اور یہ مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا.
وہاں زندگی کے اس نے کئی سال گزارے۔ اس کی عادت تھی کہ یہ ہر سال حج کرتا تھا اور درمیان سال میں کئی مرتبہ عمرے بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کر کے طواف زیارت کے تیسرے دن یہ کھڑا ہے اور بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس کو زارو قطار روتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا، جی کہ میں زندگی کے 13 حج کر چکا ہوں، جب حج کا وقت آتا ہے تو کوئی مجھے آواز دیتا ہے کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی۔ تو 2 دن پہلے مجھے پھر خواب آیا، کہنے والے نے کہا کہ تیری یہ بھی حج قبول نہیں، تو میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری حج قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، وہ سمجھتے تھے، انہوں نے تھوڑے سے حالات پوچھے اور فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ چنانچہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور یہ جب سے یہاں آیا لوٹ کے واپس کبھی نہیں گیا، صرف خرچہ بھیج دیتا ہے والدین کے لیے، تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ بھئی تم چھٹی لے کے جاؤ اور والدین کی خیر خیریت معلوم کر کے آؤ۔ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے نہ موبائل ہوتے تھے، تو بس کوئی حج پہ آیا، عمرے پہ آیا، وہ رابطے کا ذریعہ بنتا تھا۔ جب اس کو اس بات کی سمجھ آئی تو اس نے چھٹی اپلائی کر دی، ٹکٹ بنوا لی اور واپس اپنے ملک آ گیا۔ ابھی بستی سے یہ باہر تھا کہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، والدین سے میرا رابطہ بھی نہ رہا، اب میں اگر والدین کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ اس کا دل کہتا تھا کہ والدین بہت خفا ہوں گے۔ اسی دوران اس نے بستی کا ایک بچہ دیکھا جو 8-9 سال کا تھا، تو اس نے روک کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم فلاں بندے کو، جو بوڑھے میاں ہیں اور ان کی جو بیوی ہیں، تو ان کے پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا وہ کس حال میں ہے؟ اس نے کہا جی بڑے میاں تو کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئے، صرف عورت ہے اور وہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا سعودی عرب میں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا منحوس بیٹا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خیر خبر ہی نہیں لیتا۔ وہ 9 سال کا بچہ تو یہ کہہ کے چلا گیا، لیکن اس انجینئر کے دل میں ایک چوٹ لگ گئی کہ ہو میں اب اپنے والد کی شکل نہیں دیکھ سکوں گا۔ چنانچہ اب یہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا دل اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے والد فوت ہو گئے، تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گی کہ چلے جاؤ، کیوں آئے، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ مگر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں امی کو پاؤں پکڑ کے منا لوں گا، منت کر لوں گا، تو امید بھی تھی۔ جب یہ اپنے گھر کے مکان کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کنڈی تو نہیں لگی ہوئی لیکن صرف دروازے ملے ہوئے ہیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور یہ اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن کے اندر چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہوئی ہو، تو پھر میں اونچی آواز سے سلام بھی نہیں کرتا، انتظار کر لیتا ہوں، جب امی جاگے گی تو میں اس وقت امی سے مل لوں گا۔ یہ سوچ کے یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جاگ رہی تھی اور کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں سنوں تو صحیح کہ میری والدہ کیا دعا کر رہی ہیں۔ تو جب اس نے قریب سے سنا تو حیران رہ گیا کہ اس کی والدہ یہ دعا کر رہی تھی، اللہ میرا خاوند دنیا سے فوت ہو چکا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو پردیس گیا ہوا ہے، اللہ اسے خیریت سے واپس لوٹانا تاکہ اگر میری موت آ جائے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا میرا محرم موجود ہو۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ لڑکا سمجھتا ہے کہ امی مجھ سے بولے گی ہی نہیں، امی مجھے گھر سے دھکے دے دے گی، نکال دے گی، اور ماں کی محبت کا یہ عالم کہ ماں یہ دعا کر رہی ہے، اللہ خاوند تو دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی موجود ہو۔ تو بچے نے یہ سن کے پھر امی کو کہا کہ امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے؟ ہاں ماں میں آ گیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے۔ تو ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بیٹا میری بینائی چلی گئی، میں تمہاری شکل تو نہیں دیکھ سکتی، ہاں ذرا تم میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو کو سونگھ سکوں۔
ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ چنانچہ وہ بچہ چند دن وہاں رہا، والدہ فوت ہو گئی تو اس نے ان کو دفنانے کا انتظام کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس آیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب اس نے حج کیا تو طواف زیارت کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا، مگر اس وقت خواب دیکھنے والا خواب جو دیکھا تو اس میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے نوجوان، تیری اس حج کو بھی قبول کر لیا گیا اور اس سے پہلے جو تیری حجیں تھیں تیرا، اللہ نے ان کو بھی قبول فرما لیا۔ تو ماں کو تو اولاد کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے، وہ خود تکلیف میں پڑ جاتی ہے مگر اس سے بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ چنانچہ ہم نے ماں کا تعلق دیکھا ہے، چھوٹا بچہ دوسرے کمرے میں ہوتا ہے اور اسے کھانا بھی بنانا ہے تو یہ بچے کو سلاتی ہے، کچن میں آ کے کام کرتی ہے، مگر اس کے کان بچے کی آواز کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک چھوٹا سا کیمرہ آ گیا ہے، وہ بچے پہ فوکس کر دیتی ہیں اور سکرین اپنے پاس کچن میں رکھ لیتی ہیں۔ تھوڑا بچہ ہلے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے فوراً بچے کے پاس آتی ہیں۔ تو وہ عورت جو بچے کی تکلیف کا اتنا خیال رکھتی ہے، حتیٰ کہ ماں کی گود میں جب بیٹا آ جاتا ہے تو ماں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے، بعد میں خود سوتی ہے۔ اگر اپنے بیٹے کو کہیں بہن کے گھر بھیجے، تھوڑی دیر بعد اداس ہو جاتی ہے اور فون کرتی ہے کہ بچے کو جلدی واپس بھیجو، میں اس کے لیے اداس ہوں۔ تو غور کیجئے کہ یہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی رکھ دی۔ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 حصے کیے اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ لے کر اس کو تمام مخلوقات کے اندر درس دیا گیا۔ تو ماں کی محبت تو ایک عجیب نعمت ہے جو اللہ نے عورت کو دی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ساری دنیا کی انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں پرندوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ ایک حصے کی وجہ سے ماں بیٹوں سے محبت کرتی ہے، بیٹیوں سے محبت کرتی ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسانوں کی محبتیں، یہ پرندوں کی محبتیں، یہ حیوانوں کی، یہ مچھلیوں کی، یہ سب محبتیں جتنی بھی مخلوق میں نظر آتی ہیں، یہ اس 1% محبت کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کر دیے۔ اب اگر تھوڑی سی محبت ماں کو ملی ہے تو ماں بچے کو دھوپ پہ کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتی، بچے کو گرمی لگے ماں پسند نہیں کرتی۔ تو سوچئے تو صحیح کہ جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت کے موجود ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 99 حصوں کا اظہار فرمائے گا۔ اس اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی۔ ساری دنیا کی ماؤں کی، والد کی اور میاں بیوی کی محبتوں کو جمع کریں تو ایک حصہ بنی، تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف اور بڑا رحیم ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ گناہگاری کی زندگی گزارتا پھرے، گناہوں میں پڑا رہے، تو رب کریم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے در سے دور نہ جائے، میرے در کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں بتلایا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سفر کر رہا تھا، اونٹنی کے اوپر کھانے پینے کا سامان تھا، صحرا کا سفر تھا،
ایک جگہ پر وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اونٹنی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اس صحرا کے اندر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا، ڈی ہائیڈریشن میری ہو جائے گی، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی ہے، پیدل چل کے میں صحرا کو عبور کر نہیں سکتا۔ اب اسی غم اور پریشانی میں اس کی جو آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگی تو اس نے جب آنکھ کھولی دیکھا کہ وہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے، تو خوشی میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اللہ، میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشی اتنی تھی کہ وہ الٹی بات کر گیا، کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ۔ اخطا، اس نے غلطی کر لی شدت فرحہ کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پہ اتنی خوشی ملی، جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں جو اپنے بندوں کے اپنے در پر آنے کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمیں چاہیے، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، ہم اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ پروردگار خوش ہو کر معاف فرما دیتے ہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے کو دھکے دے رہی ہے، خفا ہو رہی ہے، ناراض ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ تو ڈھیٹ بن گیا، کام چور بن گیا، ضدی بن گیا، میری کوئی بات نہیں مانتا۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر میری بات نہیں ماننی تو گھر سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر عورت نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے دروازے سے باہر آ گرا، ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے۔ بچہ رو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اس نے گلی کے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ جب چلتے چلتے موڑ تک پہنچا تو کھڑے ہو کر سوچنے لگ گیا اور بالآخر اپنے ہی دروازے پہ واپس آ گیا، بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا تو اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کام کے لیے اس کی والدہ نے جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ دروازے پہ ہے۔ ابھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ دوبارہ کہنے لگی کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں کام کرتے۔ جب ماں نے اس کو دوبارہ ڈانٹ ڈپٹ کی تو بچے کی آنکھ سے آنسو آ گئے اور بچے نے کہا کہ امی، جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں۔ امی، میں گلی کے موڑ تک چلا گیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا میں کسی کے گھر میں نوکر بن کے رہ جاؤں گا، وہ رہنے کو بھی جگہ دے دیں گے، کھانا بھی دے دیں گے، لباس بھی دے دیں گے۔ اور یہی سوچ کے میں گلی کے موڑ تک گیا تھا، لیکن گلی کے موڑ پر پہنچ کر مجھے ایک خیال آیا، امی مجھے گھر بھی مل جائے گا، کپڑے بھی مل جائیں گے، کھانا بھی مل جائے گا، لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں یہ محبت تو مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ میں یہ سوچ کے واپس آ گیا ہوں، امی میں آپ کا بیٹا ہوں، چاہے مجھے گھر میں رکھیں چاہے دھکے دیں۔ جب بچے نے یہ بات کی تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، اس نے بچے کو اس ماتھے پہ بوسہ دیا، اسے گلے سے لگایا، ہے بچے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو محبت میں دے سکتی ہوں وہ محبت تجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، اور میرا دروازہ کھلا ہے، تم زندگی گزارو۔ تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آتا ہے کہ الہی عبدک العاصی اتاکا، اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ فریاد کرتا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ بات آپ کو سجتی ہے، فَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اللہ اگر آپ اپنے دروازے سے دھکا دے دیں
تو پھر کون ہے ہم پر رحم کرنے والا؟ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو مستورات کو چاہیے آج کے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ کوئی نہیں جانتا زندگی کی مہلت کتنی باقی ہے، حالات کیسے ہوں گے، لہذا آج کے اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے، روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے۔ اے پروردگار عالم، بہت خطائیں ہوئیں، بہت گناہ ہوئے، اللہ ہم نے آپ کے حکم کو توڑا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا، ہم بھولے رہے۔ آج اس بات کا احساس ہوا، اللہ آپ کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا دینا۔ اللہ جو روٹی مانگنے والا سائل ہوتا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دروازے سے خالی چلا گیا، دوسرا دروازہ ہے، تیسرا دروازہ ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے گا۔ اللہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے، آپ کے دروازے پر آئے اور آپ کے دروازے کے سوا دوسرا کوئی دروازہ نہیں۔ میرے مولا، ہمیں عزتوں کی زندگی عطا کر دینا اور آئندہ اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لینا اور قیامت کے دن سرخروئی کی زندگی نصیب فرما دینا۔